قاعدہ نمبر 5 4 تک ہو چکا ہے اور 4 تک آپ باتیں بھی سماعت کر چکے، لیکن ابھی بھی برابر سنائے نہیں بہت سارے لوگ، السلام علیکم کچھ بھی سنا رہے، تو اس پہ دھیان دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز اس سے پہلے بھی نہیں آئی تھی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پرابلم ہے مائک کا، ابھی وہ صحیح کیا آپ کا نام جو لکھ کر آ رہا ہے وہاں کلک کر کے جو ہے نا مائک چالو ہے، پھر نیچے دیکھا تو سمجھ جی ابھی بھی اس کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے جی، میں سمجھا وہاں کلک کریں گے تو مائک چالو ہوگا، جب آپ نے نیچے دیکھا تو سمجھ میں آیا۔ ٹھیک، ابھی کل سنائیے، اب پتہ چل گیا نا، اب کل سب سے پہلے آپ کا سنتا ہوں۔ تو قاعدہ نمبر 5 درمیان، آپ لوگ مائک بند کیجئے۔ درمیان قرأت شروع صورت میں بسم اللہ پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں: وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ درمیان قرأت شروع صورت میں، درمیان قرأت شروع صورت کیا ہے؟ درمیان قرأت شروع صورت کہتے ہیں کہ قرأت کے درمیان، پڑھنے کے درمیان کسی صورت کی شروعات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں درمیان قرأت شروع صورت۔ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران کی شروعات ہو گئی، یا سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے ختم ہوئی اور ادھر سورہ صافات کی شروعات ہو گئی، یا سورہ ملک پڑھ رہے تھے، سورہ ملک پڑھ کے جیسے ختم ہوا سورہ نون کی شروعات، یہ سورہ قلم یعنی نون والقلم کی شروعات ہو گئی۔ اس طریقے سے جیسے پہلی والی سورت پڑھ رہے تھے اس کو ختم کر کے کسی سورت کی شروعات ہوئی، اس کو کہتے ہیں درمیان قرأت شروع صورت، یعنی قرأت کے درمیان میں کسی سورت کی شروعات ہو گئی ہو۔ تو جب کسی سورت کی شروعات ہو تو اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت جب ہم شروع کر رہے ہیں تو اب اس جگہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو جب کسی سورت کو ہم ختم کر کے دوسری سورت کی شروعات کر رہے ہیں تو ہم کو یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کا محل ہی شروع صورت ہے، اور یہاں پہ ایک پہلے قرأت ہماری شروع ہو چکی ہے پہلے ہی، اور جو صورت ہم پڑھ رہے تھے جہاں سے، تو وہ صورت ختم ہو رہی ہے اور سامنے ایک نئی صورت کی شروعات ہے، تو اب اس جگہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کی کتنے طریقے ہیں؟ تو بسم اللہ پڑھنے کے یہاں پہ 3 طریقے ہیں۔ کون کون سے؟ وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ وصل کل سب کو ملا کر کے، فصل کل سب کو الگ کر کے، فصل اول، وصل ثانی، یعنی جو ختم صورت ہے اس کو الگ کر دینا، اور بسم اللہ اور سامنے والی جو آ رہی ہے صورت اس کو ملا دینا۔ اب اس کا اگزامپل میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جیسے کہ ہم قرآن شریف شروع کیے اور الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیے، یا اگر بڑی صورت لے لیجئے تو تیسرے پارے سے پڑھنا شروع کیے اور تیسرا پارہ ختم ہو چکا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تیسرا پارہ ختم ہوا ہے تو اب
तीसरा पारा नहीं, सॉरी, ये सूरह बकरा खत्म हुई है तो उसके आगे वाली सूरत को पढ़ना। इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, सूरह फातिहा खत्म हो गई, अब सामने वाली जो सूरत है वो है सूरह बकरा। अब सूरह बकरा शुरू कर दिए, जैसे एग्जाम्पल गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये पढ़ के हुआ, बस खत्म हुआ, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो अब यहाँ पे सामने सूरत है सूरह बकरा, अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो अब किस तरीके से पढ़ना है? तो सबसे पहली सूरत है वस्ले कुल, तीनों को मिला देना, जैसे गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, तीनों को मिला देना, यानी आखिरी सूरत जो खत्म हो रही है उसको, बिस्मिल्लाह को, और आने वाली सूरत, तीनों को एक साथ मिला देना, इसको कहते हैं वस्ले कुल। दूसरा है फस्ले कुल, तीनों को अलग कर देना, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, तीनों को अलग कर देना, यह है फस्ले कुल। अब है फस्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी अव्वल का फसल कर देना और सानी का वस्ल कर देना, अव्वल को अलग कर देना और दूसरे वालों को मिला देना, जैसे गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये तीनों तरीके हैं दरमियान क़िरात शुरू सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ने के, और ये तीनों तरीके जायज है। चौथा तरीका है फस्ले अव्वल वस्ले सानी का उल्टा, यानी वस्ले अव्वल फस्ले सानी। जैसे चौथा तरीका जो कि जायज नहीं है, तो वो जायज नहीं है वो वाला पढ़ के बताता हूँ, फिर समझाता हूँ क्यों जायज नहीं है। जैसे गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पढ़ा, ये अल्हम्दुलिल्लाह के आखिरी आयत के साथ मैंने बिस्मिल्लाह को मिला दिया, और अलिफ लाम मीम यानी सूरह बकरा को मैंने अलग कर दिया। तो ये तरीका जो है जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि बिस्मिल्लाह का जो ताल्लुक है वो शुरू सूरत से है, बिस्मिल्लाह का महल भी शुरू सूरत है, बिस्मिल्लाह का ताल्लुक जो होता है वो शुरू सूरत से होता है। और अगर ये तरीका यहाँ पे पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह का ताल्लुक आखिर सूरत से हो जाएगा, यानी अलहम्द के आखिरी आयत से बिस्मिल्लाह मिल जाएगा, जो कि जायज नहीं है। बिस्मिल्लाह का ताल्लुक हमेशा शुरू सूरत से होता है, और यहाँ पे ये वाली सूरत पढ़ने से बिस्मिल्लाह का ताल्लुक आखिरी सूरत से हो जाएगा, इसीलिए बिस्मिल्लाह को यहाँ पे आखिरी सूरत से जोड़ के नहीं पढ़ना है, यानी वस्ले अव्वल फस्ले सानी ये जो तरीका है इसको नहीं पढ़ना है। अब ये चीज हाशिये में भी लिखी है, उसमें से कुछ बातें, जैसे दरमियान करे सूरत पढ़ने की 3 सूरतें, ये 3 के ऊपर नंबर में 3 लिखा हुआ है, उसको हाशिये में देखिए, नीचे जो बारीक बारीक लिखे उसके अंदर 3 देखिए। इसमें भी 4 वजह निकलती है, ये तीनों वजह तो जायज है जो मतन में तहरीर है, यानी ऊपर जो तहरीर किया गया। चौथी वजह गैर जायज है, वस्ले अव्वल फस्ले सानी, इसलिए कि बिस्मिल्लाह का ताल्लुक जो है शुरू सूरत से है, यहाँ आखिर सूरत से ताल्लुक हो जाएगा, इसलिए जायज नहीं है। समझ में आया ये? जी हजरत। तो कल ये 5वां नंबर कायदा दरमियान करे शुरू सूरत में अच्छे से याद करके एग्जाम्पल के साथ मुझे सुनाइएगा, ठीक है? और ग्रुप में कौन मैसेज किए कि जब तक हजरत नहीं आएंगे हम ज्वाइन नहीं करेंगे? जी मैंने ज्वाइन, मतलब जब तक आप क्लास स्टार्ट नहीं होगी हम ज्वाइन नहीं कर पाते ना, जब तक क्लास हाँ, लेकिन ज्वाइन अगर तो हो आप गए थे, लेकिन क्लास
جب تک کلاس نہیں، اسٹارٹ نہیں ہوگی لیکن تو ہم سب ایک ساتھ جان نہیں پائیں گے. اچھا کلاس پہلے اسٹارٹ سے کرنے کا جوائن اختیار کر آپ کے پاس سکتے ہے. نا. نہیں اس میں نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کا کلاس اسٹارٹ نہیں کرو گے تو کوئی جوائن نہیں ہو پائے گا. یا پھر کسی ایک کو آپ مانیٹر جیسا بنا دے تو کلاس اسٹارٹ کر لے. اچھا ایسا رہتا ہے. ہاں اس میں ایسا پرابلم ہی ہے. ہاں کوئی جوائن تو کر لیتے لیکن جب تک آپ کوئی ٹیچر نہیں آئے گا جب تک آ کے اسٹارٹ نہیں کرے گا کلاس تو اسٹارٹ نہیں ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. تو اگر نہیں بھی آؤں اور جیسے کہ 2-4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو، جب تک آپ لوگ اسی کو بار بار ریوائز کیجئے گا، ٹھیک ہے. یا وہ حضرت لیکن کو بولے ایسا رہنا چاہیے کہ جیسے آپ لوگ آ جائے پہلے سے رہیں اس میں کسی اور کو ڈسکس کرے بعد میں آؤں. اس میں کسی کو آپ مانیٹر جیسا بنا دیں، مطلب وہ ٹیچر صحیح، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کلاس اسٹارٹ کر لے گا تو پھر آپ ہوگا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے ویسے ہی کرتے، ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ والا سبق اچھے سے یاد کر لیجئے اور کل لاسٹ ہے یہ سبق. اس کے بعد سے پھر نارمل سبق ہے، ایک دم آسان ہے. تو کل اس کو یاد کر لیجئے اچھے سے. اور یہ ایک دم آسان والی بات ہے جو آج بتایا، تو یہ سمجھ میں آ جائے گی، اس میں زیادہ دقت نہیں ہے. تو یہ یاد کر کے لائیے، پھر کل سے انشاءاللہ آگے کا سبق شروع کریں گے، ٹھیک ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. ہلو آواز نہیں آ رہی ہے میری. ہلو ہلو جی حضرت آ رہی ہے حضرت. میں کچھ بول رہا ہوں سنا، جب آ رہی تو کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیتن گھر، البیتی گھر، یعنی کہ یہاں پر خاص جگہ پر الف لام میم کا استعمال ہوتا ہے. الف لام میم قلم خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے. قلم، القلم، قلم قلم. کتاب، الکتاب، کتاب کتاب. ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے نا، جس کا ترجمہ کچھ الگ خاص کے صرف لیے پڑھتے ہے یہاں جاؤ، پر. اس کا ترجمہ نہیں کرنا، صرف پڑھتے جاؤ. مسجد، المسجد، باب، الباب، نعل، النعل، قال قال النسوة، قال النسوة، إصبع، الإصبع، جدار، الجدار، شعر، الشعر، البدن، فل، الفل، شباک، الشباک، حمار، شباک لکھا ہے. شباک، شباک، حصان، الحصان،
لوح اللوح حمار الحمار القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے الکتاب مفتوح کتاب کھلی ہے الاصحاف طویل انگلی لمبی ہے المسجد وسیع مسجد کشادہ ہے الباب کبیر دروازہ بڑا ہے النعل وسیع یہ حضرت اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ترجمہ سب ترجمہ تو نیچے دیا ہوا ہے. گدھا ہر ورڈ کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے تو کر سکتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سے سوال ہے. چلو پھر آویش شیخ. آویش شیخ جی صاحب. آپ کی آواز ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے حضرت. میں نے پہلے بہت ساری کلاسز مس کری ہے تو یہ سب انشاءاللہ میں ریکور کر لوں گا لیکن تھوڑا سا ٹائم جائے گا حضرت مجھے تو. جی چلو عبد المصطفیٰ. السلام علیکم. آپ پڑھ گئے ہیں. جوتا گندا ہے نا حضرت جوتا گندا ہے نا آئے گا نا. ہاں عبد المصطفیٰ صاحب پڑھ کے آئے آپ. یہ اندر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن منہ زبانی یاد نہیں آتا. نہیں اس کو منہ زبانی بھی یاد بھی نہیں کرنا, اس کو ترجمہ دیکھ کے پڑھنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. القلم مکسور یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے. الکتاب مفتوح یہ کتاب کھلی ہوئی ہے. اس میں یہ کہاں لکھا ہے. الکتاب جو آپ ترجمہ کر رہے یہ کتاب کھلی تو یہ کس لفظ کا ترجمہ. الکتاب مفتوح کتاب کھلی ہوئی ہے. جی الاصبع طویل انگلی لمبی ہے. المسجد وسیع مسجد کشادہ ہے. الباب کبیر دروازہ بڑا ہے. النعل وسیع جوتا گندا ہے. چپل گندا ہے. چپل گندا ہے. چپل گندا ہے. چپل گندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی چپل گندی ہوتی ہے. ارے میں القلم وہ نہیں بول رہا ہوں, سنو. معافی چاہتا ہوں. جی سمجھ گیا. چپل گندی ہے. چپل گندی ہے. جی القلم صوت مدورۃ ٹوپی گول ہے. الحجاء ضیق جاؤ نہیں ہزاؤ.
الحجاء جا نہیں ہے، وہ زا ہے، زا زال. الحذاء ضيق جی. جوتا تنگ ہے. الشعر طویل الشعر طویل، کیا مطلب؟ الشعر طویل بال لمبا ہے. الدلو صغیر ڈول چھوٹی ہے. چلو ڈول چھوٹی ہے. اس کا ملائیں گے. ڈول، وہ جو بالٹی ہوتی ہے نا کنویں وغیرہ پہ، جی 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 اس جی. کو بولتے ہیں. اللوح مربع چلیے آپ صحیح سے لگ رہا ہے آپ لوگ کر کے نہیں آئے آج. تو رفیع بھائی آپ نے جی کیا ہے؟ رفیع مومن، آواز آ رہی؟ رفیع مومن صاحب اسے تو چھوڑ ہی دیا انہوں نے. زین العابدین، زین العابدین آپ نے کیا ہے؟ جی حضرت. ہاں جی حضرت. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القلم مسطور، قلم ٹوٹا ہے. الاصبع طویل، انگلی لمبی ہے. الباب کبیر، دروازہ بڑا ہے. القلم صوت مدورتن، ٹوپی گول ہے. الشعر طویل، بال لمبا ہے. اللوح مربع، بورڈ چوکون ہے. الشباک کیا مقلوب. جی حضرت. کیا بولا؟ اللہ مربع. جی، بورڈ چوکون ہے. جی. جی. الشباک مغلوق، کھڑکی بند ہے. الحصان سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے. الکتاب مفتوح، کتاب کھلا ہے. المسجد کتاب کھلا وسیع. ہے نہیں، کتاب کھلی ہے. جی حضرت، کتاب کھلی ہے. المسجد وسیع، مسجد کشادہ ہے. النعل وسیق، وسیق، چپل گندی ہے. الحذاء ضعیف، جوتا تنگ ہے. الدلو صغیر، ڈول چھوٹی ہے. الحمار واقف، گدھا کھڑا ہے. الثوب نظیف، کپڑا صاف ہے. الفیل سمین، ہاتھی موٹا ہے. یہ چلو عمران مومن صاحب آپ پڑھیے. محمد عمران صاحب. آپ نے کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. بولو حضرت. وعلیکم السلام. ہم پڑھے اسے. پڑھیے. القلم القلم مکسور، قلم ٹوٹی ہے. الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہے. الاصبع طویل، انگلی لمبی ہے. المسجد وسیع، مسجد کشادہ ہے. الباب کبیر، دروازہ بڑا ہے.
النعل وصف چپل گندی ہے، القلم سوۃ مدورۃ ٹوپی گول ہے، الحذاء ضیق جوتا تنگ ہے، الشعر طویل بال لمبے ہیں، الدلو صغیر ڈول چھوٹی ہے، اللوح مربع بورڈ چوکون ہے، الحمار واقف گدھا کھڑا ہے، الشباک مغلوق کھڑکی بند ہے، الثوب نظیف کپڑا صاف ہے، الحصان سریع گھوڑا تیز رفتار ہے، الفیل سمین ہاتھی موٹا ہے۔ حضرت اس کے نیچے وہ عربی بناؤ لکھا ہوا ہے اردو میں، پھر تو اس کو بھی پڑھ کے سنائیں عربی کیسے بنانا ہے۔ نہیں وہ تو کل کا ہوم ورک رہے گا نا، اچھا وہ کل کا رہے گا، اتنا زیادہ کوئی مطلب سب ہضم نہیں کر پائیں گے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت اس میں وہ تھوڑا سا گرامر کو یہ کریں گے کہ یہ کون سا جملہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے، ایسا کچھ۔ یہ جملہ اچھا وہ جملے اسمیہ ہیں نا یہ سب؟ قلم، کتاب، انگلی، مسجد، یہ سب جملے اسمیہ میں ہی ہے نا سر؟ ہاں جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو سینٹینس اسم سے شروع ہوتا ہے جملے اسمیہ ہوتا ہے۔ جی جی تو یہ تمام جو جتنے بھی ہیں قلم، کتاب، سب اسما ہے یہ، تو اسی لیے سب جملے اسمیہ ہے۔ اور یہ مرکب کون سے مرکب اضافی، غیر اضافی؟ وہ مرکب اضافی جس سے کہنے والے کی طلب معلوم ہو، تو یہ وہ وہاں پر یہاں پر وہ چیز نہیں آ رہی کہ اس میں تو ظاہر ہو رہا ابھی ہے القلم ایک منٹ مقصور۔ رکیے، جی جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں نا دیکھو سب آگے ہے۔ اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے دیکھیے سر۔ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں نا، والمضاف والمضاف الیہ، اچھا جی یہ مرکب توصیفی اضافی، جو بھی پوچھ رہے سب آگے آنا۔ یہ کتاب کا تھوڑا منہج الگ ہے، ٹھیک ہے پہلے سر آپ کو ٹھیک ہے مطلب ہر چیز پڑھا دیں گے، اس کے بعد سب بتائیں گے کیا کیا پڑھے، کیا کیا ہے وہ۔ جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں دیکھیں تام، مرکب ناقی، اضافی، توصیفی، مبتدا، خبر، یہ سب آگے ہے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے چلیے، مولانا جمیل صاحب آ گئے، پڑھائیں گے بھی آپ کو۔ جی جی کل آپ لوگوں کا ہوم ورک ذرا غور سے سنیے، یہ جو لکھا ہے نا جی آخری حرف پر حرکت لگانا ہے، جی یعنی جو لفظ کا جو الفاظ دیے ہیں ان کا جو آخری والا حرف ہے اس کے اوپر کہاں ایک زبر، ایک پیشہ ہے، کہاں دو پیشہ ہے، وہ آپ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور نیچے والے کو عربی میں کرنا ہے۔ اور یہ لکھ کے مجھے پرسنلی واٹس اپ کیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، پوچھئے۔ کوئی اگر ذہن میں شک و شبہ ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لو۔ نہیں کسی کو نہیں ہے؟ حضرت یہ ابھی جو آپ نے دیا ہے سبق، اس کی ایک مثال دے ہوں، دیجیے نا خالی پہلے والے کی، تو سمجھ جیسے میں آئے گا۔ پہلے ایسے لکھا ہے ماں، جہاں پہ الف لام لگا ہے، اچھا الف لام ہو تو دو پیش آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ہاں تو جہاں پہ الف لام لگا وہاں ایک پیش آئے گا، جہاں پہ نہیں لگا ہے وہاں دو پیش آئے گا، بس۔ ٹھیک ہے جی، الماء ماؤن الماء، اس طرح ہے وہ، بہت ایزی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس اردو میں لکھا ہے اس کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ حضرت ایک میں آج سوال پورے تھا حدیث نہیں مولانا، سن رہا ہوں۔ ہاں کیا بول رہے ایک سوال تھا حضرت، ہو؟ ہاں یہ پوچھیے۔ قاعدہ نمبر 2 میں جو لکھا ہے نا حضرت، جس کلمے پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اس کے ہاں یہ داخل نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ اردو میں کوئی ایک یا چند سے جی جائے گا، اور مرد
जैसे रजलुन कोई मर्द, क्योंकि इसे आम मर्द मुराद होता है। इसे नहीं, इससे। हाँ, इसे आम मर्द मुराद होता है। तो हजरत इधर पे जैसे अल जो लग रहा है, रजलू लग गया तो हाँ बोलो। तो इधर मर्द का मुराद हो रहा है, लेकिन जो अभी बहुत सारे जो तर्जुमे ट्रांसलेट किए ना, अल कलम मस्कूरुन या उसके बाद भी, तो वहां पे जो है जैसे ये तर्जुमा उंगली लंबी है, जैसे हाँ इस बहु तवील, तो इसमें अल लगा है ना हजरत, उंगली लंबी यानी कि मोन्नस में आ जाएगा ना हजरत ये। नहीं नहीं नहीं, अरबी में मोन्नस का तरीका वो नहीं हुआ। आप बहुत सारी चीजें जो उर्दू में मोन्नस, अरबी में मोन्नस नहीं है, ठीक है। अरबी में मोन्नस होने का जो तरीका है वो चंद अलामात है, तभी मोन्नस होगी। वो इंशाल्लाह अभी आगे आएगा आपको कि अरबी में मोन्नस की पहचान क्या है। कभी भी उर्दू में मत जाइए, ठीक है। आप किसी चीज को उर्दू में मोन्नस कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अरबी में मोन्नस ही हो। बहुत सारी चीजें जो उर्दू में मोन्नस, अरबी में मुजक्कर है, अरबी में मोन्नस, उर्दू में मुजक्कर है, ठीक है। अरबी में मोन्नस होने का तरीका अलग है। मोन्नस होने की निशानियां वो आगे है कि उसमें क्या क्या हो, गोलता हो वगैरह वगैरह। अभी जो आप क्या पूछे थे अलिफ लाम वाला ना, इसमें सवाल क्या था आपका? सवाल यही था ना हजरत, जैसे अल अलिफ लाम लग रहा है तो मर्द के लिए, ऐसा उस पे मैंने पूछा था। मर्द के लिए मतलब वो अलिफ लाम लग गया तो वो कोई किसी भी चीज पे लग जाए वो। रजुल का मतलब मर्द होता है। अब रजुलुन है तो कोई भी मर्द हो सकता है, कोई मर्द या एक मर्द। अगर जमा है तो रिजालुन चंद मर्द, लेकिन अगर अलिफ लाम लग गया तो मर्द। अब उससे कोई खास इंसान मुराद है, खास मर्द, वो आम नहीं रह गया वो। जब आपने बगैर अलिफ लाम के बोला था रजुलुन, तो उसमें जितने भी कोई भी मर्द हो सकता है, लेकिन अलिफ लाम लगा दिया तो उससे कोई खास मर्द मुराद है, ठीक है। बाकी जो लोग भी, जिन लोगों ने आज सही से नहीं किया तो वो सही से कर ले। मैं कल दोबारा उन लोगों से सुन सकता हूँ जो आज छूट गए हैं या सही से नहीं सुनाए हैं, ओके। इंशाअल्लाह। और बाकी मुझे लिख कर अच्छे से व्हाट्सएप पे पर्सनली सब भेज दीजिएगा। जी सर, ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवमेर में आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या चालू? निसाब सर मार्फत तजवीद और तदरीस। हजरत एक सवाल पूछना था। बोलिए। ये थोड़ा सा मुजाफ और मैं समझा दूंगा मुजाफ मुजाफिर को। जी, मैं मुजाफिले को समझा दूंगा। अगर आप नए हैं तो मुमकिन है आपके लिए मुश्किल हो, वरना जहाँ तक जो हजरात पहले से पढ़ रहे हैं, यानी क्लास उनकी पहले से चल रही है, एक हफ्ता पहले मैंने बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैंने समझाया था पिछले।
وہ یاد ہے لیکن تھوڑا ذہن سے نکل گیا ہے. مضاف مضاف اتنا سمجھ لیجیے. ہاں اردو زبان میں نا، اردو زبان میں آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ جس ایک چیز کی طرف جس ایک چیز کو کسی کی طرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، یا ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرتے ہیں. ایک چیز کو دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اسی کو جو ہے کہا جاتا ہے اضافت، جس کو انگلش میں اور اردو میں سمجھاتا ہوں تو اچھے طریقے سے سمجھ پاتا ہوں. انگلش میں ہم لوگ، اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں نا، اس کا گھر، میرا گھر، اس کی ٹوپی، اس کی مسجد، اس کا گاؤں. تو اس کا لفظ جہاں معنی جہاں سمجھ میں آتا ہے تو دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. جیسے اس کا گھر تو دو چیزیں ہوگی، اس کا گاؤں دو چیزیں ہوگی، اس کا موبائل دو چیزیں ہوگی، یا موبائل کا کور دو چیزیں ہوگی، مسجد کی کھڑکی دو چیزیں ہوگی، گاڑی کا ٹائر دو چیزیں ہوگی. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کو مضاف مضاف کے لیے کہا جاتا ہے انگلش کو اردو میں. اور انہی دو چیزوں کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، انگلش میں ہم سمجھتے ہیں دا ٹائر آف دا کار، دا بک آف مائی سلیبس، ونڈو آف مائی ہاؤس، مینار آف دا مسجد. تو اس طریقے سے آف کا لفظ آپ استعمال کر کے کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کر رہے ہیں. انگلش میں دوسرا طریقہ اسی کو سمجھنے کا ہے، وہ ہے ایس لگا کر، ہے نا، مسجد، ونڈو، نا، واٹرز ڈراپ، ہے نا، دا ڈراپ آف واٹر کی بجائے واٹرز ڈراپ، موبائلز کور. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرے کو مضاف مضاف کے لیے کہا. تو آ جائیے آپ لوگ، ہاں بولیے. مطلب جس کی طرف اشارہ ہو وہ مضاف الیہ، اور جس طرف سے اشارہ کیا جا رہا ہو وہ مضاف. بولیے نہیں اشارہ مت بولیے، اشارہ الگ ہوتا ہے. وہ جس کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں، نسبت بولیے، اشارہ مت بولیے. ہاں، جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اور وہ مضاف الیہ، اور جس طرح سے جس کے ذریعے نسبت دے رہے ہیں وہ مضاف. بہت پرفیکٹ، بہت پرفیکٹ، بہت اچھے. یعنی جس کی طرف کر رہے ہیں، جس کی طرف اس کو مضاف الیہ، وہی مضاف یعنی اضافت کی گئی الیہ، جس کی طرف. الیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کی طرف. تو مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی. ٹھیک ہے، آپ لوگ کے سامنے کتاب کھل گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں سبق پڑھا دیتا ہوں. یہ مرکب اضافی، مرکب غیر مفید میں سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اب وہ کچھ باتیں کہ نصاب النو میں نے، یار آپ لوگ تو دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے. دوسری کتاب ڈال لو، بھیج رہا ہوں. کتاب ڈالنا ہے کون سی؟ نومیر، اور میں ڈال دیا آپ لوگوں کی نصاب النو. دونوں کتاب میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگ نومیر پڑھتے ہیں، نصاب النو سیکنڈ کلاس والے پڑھتے ہیں. جی آ گئے آپ لوگ کے سامنے اسکرین پہ. جی یہاں پر سے جو ہے نا، ایک آپ لوگوں کو
صرف سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں. مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منحصر کے بعد دیکھیے تنبیہ کر کے ہے نیچے، لاسٹ نہیں، بالکل لاسٹ تنبیہ فرماتے ہیں. خیال رہے یعنی آپ لوگوں کو ریممبر یاد رکھیے کہ مرکب غیر مفید، یعنی مرکب غیر مفید میں آپ نے مرکب اضافی پڑھا، مرکب بنائی پڑھا، مرکب منحصر پڑھا، یہ سب چیزیں جو ہیں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا کوئی جز واقع ہوتا ہے، ہمیشہ جملے کا پارٹ واقع ہوتا ہے. کیا واقع ہوتا ہے؟ حصہ. اب آگے دیکھیے، جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، تو غلام زید یہ مرکب اضافی ہے اور جملے کا ایک حصہ ہے، اور قائم یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیے، عندی 11 درہمن، 11 جو ہے یہ مرکب بنائی ہے اور جملے کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور جاء بعلبکو، تو بعلبک یہ مرکب بنائی منع صرف ہے، جملے کا دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھا دیا گیا. کیا سمجھایا گیا؟ کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، سینٹینس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. دیٹس اٹ. نیچے چلیے نمبر 2 پہ. کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم پر مشتمل نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی سینٹینس عربی زبان میں جو ہوگا اس میں منیمم 2 کلمے رہیں گے. کتنے کلمے رہیں گے؟ 2 کلمے منیمم، اس سے نیچے نہیں ہوگا. ہاں دونوں کلمے لفظاً ہو، یعنی سامنے آپ کو دکھیں 2 ورڈز، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اور جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. کہ دونوں لفظ دکھ رہے ہیں، زید ایک لفظ ہے، زید دوسرا، اور ضرب ایک لفظ ہے، زید دوسرا لفظ ہے، زید ایک لفظ ہے، قائم دوسرا لفظ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ خواہ دونوں کلمے لفظاً دکھائی دے رہے ہوں، لفظاً ہوں، یا ان میں سے ایک لفظاً ہو اور دوسرا تقدیراً، یعنی ایک ہی لفظ دکھے دوسرا لفظ نہ دکھے. یعنی اتنا یہ سمجھ میں آیا کہ ایک ہی لفظ کے ذریعے سے جو ہے ہمیں جملہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس میں کیا رہتا ہے؟ ایک لفظ ظاہر رہتا ہے، ایک لفظ تقدیری یعنی پوشیدہ رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے. تقدیراً یہاں چھپے ہوئے کے معنی میں فرماتے ہیں، یا ان میں سے ایک لفظاً ہو اور دوسرا تقدیراً، یعنی ایک ظاہر ہو اور دوسرا چھپا ہوا ہو. جیسے اضرب، جیسے اضرب تو مار، کہ اس میں ایک کلمہ تو یہی اضرب ہے، اور دوسرا کلمہ انتا ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے، جو اس میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. اب یہ بات کی حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پوشیدہ یہ کیسا رہتا ہے، یہ آگے آنے والا ہے، جس کو آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے. آگے سنیے. ہاں جملے میں 2 سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں، یعنی زیادہ آپ 3 سے بناؤ، 4 سے بناؤ، 5 سے بناؤ، 10 سے بناؤ، 50 سے بناؤ نا، ڈزنٹ میٹر. نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3، جب کسی جملے میں بہت سے کلمات ہوں تو ان میں باہم امتیاز پیدا کرنا چاہیے. یعنی جب جملے میں بہت سے ورڈ آ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون کس میں ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا حرف جو ہے. اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے. نیز سمجھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کا پتہ چلے. یعنی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ دونوں چیز پتہ چلے، اور جملے کا معنی اور مطلب تحقیقی انداز میں معلوم ہو سکے. یہ آپ لوگوں کو سجھاؤ دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے؟ سجھاؤ، کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے. آگے سنیے. اب مین سبق ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ سوالات آپ لوگ کو حل کر کے لانا ہے. ہاں سوالات حل کر کے لانا ہے، کم سے کم 5 سوال حل کریے. کیا ہے پہلا سوال؟ لفظ کی قسمیں اور ان کی تعریفات بیان کرے. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. پھر مفرد کی کتنی قسمیں وہ سب بات بتائیے. کلمہ کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کتنے ہیں. مرکب کی تعریف بیان کریے. یہ کم سے کم 5 آپ لوگ کر لیجئے گا، پڑھایا ہوا ہے، آسان ہے آپ لوگوں کے لیے. سبق نمبر 2، سبق نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان. اسم کی علامت، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا
کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو علامتیں بیان کر دی گئی، کیا ہے؟ نشانیاں. یہ بات اگر پائی جائے تو سمجھ جانا کہ وہ اسم ہے. تو کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں. فی الحال 5 آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. تو علامات اسم کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں، تقریباً 11 یا 12 اس کتاب میں ہیں. فی الحال آپ لوگوں کو 5 یاد کرنا ہے. فرماتے ہیں اسم کی علامات کیا ہیں. نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا، یعنی کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر الف لام آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسم ہے. تو فرماتے ہیں شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد اور الصلاۃ. نمبر 2، شروع میں حرف جر ہونا. کیا ہونا؟ حرف جر. حرف جر جیسے بزیدن اور الی المدینہ. تو بزیدن میں با یہ حرف جر ہے، یہ با حرف جر جو ہے اسم ہی پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ زیدن اسم بن گیا. الی المدینہ میں الی حرف جار ہے تو المدینہ اسم بن گیا. ٹھیک ہے، تو کیا دوسری علامت ہوئی؟ شروع میں حرف جر ہو. نمبر 3، اخیر میں تنوین ہونا. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اخیر میں تنوین ہونا، جیسے رجل میں لام کے اوپر تنوین مضموم اور بلال میں لام کے اوپر تنوین مضموم. کہ مضموم یعنی پیش، ضمہ والا. مضموم ضمے سے بنا، ضمہ کا معنی پیش ہوتا ہے، تو تنوین مضموم یعنی ضمہ والا تنوین، یعنی پیش والا تنوین. نمبر 4، مسند الیہ ہونا، یعنی ایسا اسم ہونا کہ اس کے بارے میں بتایا جائے. کیا ہو؟ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو سمجھ جائیے وہ اسم ہے. جیسے زید عالم میں زید مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو زید مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے. بکر فاضل، بکر فاضل ہے، تو بکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بکر فاضل ہے. تو مسند الیہ یعنی جس کے بارے میں بتایا جائے. تو ان دونوں سینٹینس میں ایک میں بکر کے بارے میں اور ایک میں زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نمبر 5، مضاف ہونا. مضاف ہونا یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہونا. تو جس کی طرف نسبت ہو اس کو مضاف کہیں گے. تو سوری، جو چیز کی نسبت ہو اس کو مضاف کہیں گے. جیسے غلام و زیدن میں غلام کی اضافت یا غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو غلام کیا ہے؟ مضاف ہے. اسی طریقے سے ولد و رجل، آدمی کا لڑکا، تو لڑکے کی اضافت رجل کی طرف کی گئی ہے، تو رجل مضاف الیہ ہے اور ولد جو ہے مضاف. ٹھیک ہے، یہ فی الحال کل آپ لوگ بتائیے گا. کل آپ لوگ کا سبق کیا رہے گا؟ علامات اسم 5 ہیں، بیان کیجیے. اتنا ہی سنانا ہے آپ لوگوں کو کل. اور دوسری چیز کہ جو حضرات جو ہے یہ پیچھے جو سوالات کیے گئے نا پیچھے، تو اس کو کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ کاپی میں لکھنا ہے. کاپی میں سوال نمبر 1، لفظ کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کرو. تو آپ کو نیچے لکھنا ہے جواب. لفظ ما یتلفظ به انسان، یعنی انسان اپنے منہ سے جو کوئی بھی آواز نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. اگر معنی دار لفظ ہے تو موضوع کہیں گے، بے معنی لفظ ہے تو محمل کہیں گے. بات ختم. پھر یہ کہا جائے گا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں. جواب دینا ہے کہ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے منہ سے معنی دار لفظ نکلے اس کو کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم وہ ہے کہ جس کا معنی بھی سمجھ میں آئے، زمانہ سمجھ میں نہ آئے. فعل وہ ہے جس کا معنی بھی سمجھ میں آئے اور زمانہ بھی سمجھ میں آئے، ٹائم بھی پتہ چلے. اور حرف وہ ہے جس کا معنی خود بخود سمجھ میں نہ آئے جب تک اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا جواب کاپی میں لکھنا ہے، ہاں لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریے. تو آج یہیں رہنے دیجیے. آج آپ لوگوں کا وقت بھی لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ لوگ اپنا خیال